السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو اس وقت میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ تو پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، میں گیلری میں آ کے وائس اوور دے رہی ہوں اور اس کے لیے بہت زیادہ سوری کہ 2 دن ہو گئے ہیں میرے خیال سے میں نے پوسٹ نہیں کی تھی عشق نور۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک نئی سٹوری بھی لکھ رہی ہوں، تو آپ لوگ اس کو ریڈ کرنا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت بہت اس کو مزہ آئے گا۔ جلدی ہی انشاءاللہ میں اسے پوسٹ کروں گی اور انشاءاللہ آپ کو کافی مزہ آئے گا اس کو ریڈ کرنے میں۔ دراصل سین یہ ہے کہ وہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں مل کے لکھ رہے ہیں سٹوری وہ والی، تو تھوڑی لمبی بھی ہوگی اور مزے کی بھی ہوگی، اور ہم دونوں مل کے لکھ رہے ہیں تو اس لیے آپ لوگ ریڈ کرنا، پتہ چلے آپ لوگوں کو بھی کہ میرا بھائی کتنا اچھا سوچ سکتا ہے ناول کو۔ ویسے تو وہ اینیم وغیرہ اس طرح دیکھتے ہیں اور شاید اب دیکھتے ہیں کہ کیسی سٹوری بتاتے ہیں۔ میں لکھ رہی ہوں اور وہ بتاتے جا رہے ہیں، مطلب لگا لو کہ ہم دونوں ہی مل کے لکھ رہے ہیں، کچھ لائنز میں سوچتی ہوں، کچھ لائنز وہ سوچتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ایسے۔ آپ لوگ وہ ریڈ کرو گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ شاید میں اسے پرسوں پوسٹ کر دوں، مطلب تھوڑی تھوڑی کر کے پرسوں اسے پوسٹ کروں گی انشاءاللہ۔ کل ملیحہ کی ناول پوسٹ ہوگی اور آج تو ابھی میں عشق نور پوسٹ کر رہی ہوں۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو بھی لائک شیئر کمنٹ کر دینا۔ نور نے آس پاس نظر گھمائی، وہاں اس کو سوائے ایک بٹن کے اور کچھ نظر نہیں آیا، اور اس نے اس بٹن کو دبانے کی کوشش کی لیکن وہ دب نہیں رہا تھا۔ اس کو نہ دنیا کی ہوش تھی نہ خود کی، اگر خیال تھا تو صرف دروازے کے اس پار کھڑے شخص کا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دروازہ کھولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے خود کو پرسکون کیا اور پھر اس بٹن کو دیکھا، اور اس بٹن کو دبانا نہیں تھا بلکہ باہر کی طرف کھینچنا تھا۔ اس نے اس بٹن کو باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کی اور پھر ایک آواز کے ساتھ وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ماہ نور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا تو اس پار وہ نظر آیا، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ نور کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ نور کے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ نور ہم جنگل میں ہیں، اور ماہ نور کرنٹ کھا کر پیچھے کو مڑی اور سانس وہیں تھم گئی۔ وہ کسی جنگل کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ اس خاموش جنگل میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ وہ ایک پوش علاقے میں کھڑی تھی۔ سڑک کی دونوں طرف محل نما بڑے بڑے گھر بنے تھے۔ وہ ایسے ہی ایک محل کے سامنے وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑی تھیں۔ ایک وقت تھا جب وہ 3 ہوا کرتی تھیں اور پھر ان کی دوست ان سے جدا ہو گئی، اور ان سے آگے لوگوں کا رش تھا، شاید رپورٹرز کا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں کیمرہ پکڑے، قلم پکڑے، کاغذ پکڑے کھڑے تھے کسی کے انتظار میں، مگر کوئی اس گھر سے باہر نہیں نکلا۔ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کے رش میں سے نکلتا ہوا ان کے سامنے آ کر بولا۔ وہ لوگ سکندر ہاؤس کے سامنے کھڑے تھے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ جب اچانک جنت بولی، 3 دن ہو گئے ہیں ان کو لاپتہ ہوئے حارث۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ہم نے یہ 3 دن کتنے مشکل سے گزارے ہیں۔ ابرام میرا بھی دوست ہے جنت، مجھے ان دونوں کی بہت فکر ہے، لیکن ابرام کا نمبر ابھی تک بند جا رہا ہے۔ اس کا مطلب حارث ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، ہم ان کا انتظار کریں گے اور مجھے یقین ہے وہ واپس آ جائیں گے۔ اور آپ یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ اداس سے انداز میں مسکرایا۔
کیونکہ ابرام میرا دوست ہے اس لیے، وہ آہستہ سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ جنت نے آخری بار سکندر ہاؤس کو دیکھا۔ وہ بادشاہوں اور شہزادوں کا گھر تھا، اور ہاں، وہ اپنی سلطنت کا بادشاہ ہی تو تھا، لیکن اس وقت وہ بادشاہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور اس کے بالکل سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے پر پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اور اب شام ہونے کو تھی۔ بیٹھ جائیں، وہ کوئی چوتھی بار اس لڑکی کو کہہ چکا تھا، لیکن وہ تھی جو بیٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نہیں، ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے یہاں سے نکلنے کا۔ ہم ایسے کیسے بیٹھ سکتے ہیں ابرام؟ بیٹھ جائیں نور۔ ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ سکیں، اور ویسے بھی اب شام ہونے والی ہے، اندھیرے میں ہم جنگل میں کہاں گھومیں گے؟ لیکن ہمیں نور، جنگل میں راستہ ڈھونڈنے والے اپنے آپ کو گم کر بیٹھتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ نور خاموشی سے بیٹھ گئی اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ 3 دن تو ویسے گزر چکے تھے، لوگ اس کی کردار کشی میں مصروف ہوں گے، وہ واپس آئے گی تو لوگ اسے کیا کیا باتیں سنائیں گے، کوئی اسے معاف نہیں کرے گا، لوگ اسے معاف نہیں کریں گے۔ یہ لوگ۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کا نقصان تو ہو چکا تھا اور اس نقصان کی کوئی بھرپائی نہیں تھی شاید، اور اس کے سامنے بیٹھا شخص جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس نور کو دینے کے لیے کوئی تسلی نہیں تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ وہ اٹھا اور ایک درخت کی شاخ سے ٹہنی توڑنے لگا۔ نور بس اس کی تیزی سے حرکت کرتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس خوفزدہ لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں دیکھتا ہوں اگر کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، آتا ہوں۔ نور نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ خوف تھا اور وہ دلاسے سے کم نہیں ہونے والا تھا۔ میں بس ابھی آتا ہوں، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ خاموش جنگل میں جب اس کے قدم سوکھے پتوں پر پڑتے تو وہ خاموشی میں ہلکا سا شور پیدا کرتے، اور پھر اس جنگل میں تھکتے ہارتے وہ کچھ ڈھونڈ کر واپس آ گیا۔ ہاں، اس نے واقعی ہی زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ ابرام کے ہاتھ میں سیب تھے۔ یہ لیں، یہ کھا لیں آپ۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ بس مل گیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ڈھونڈنے سے تو رب بھی مل جاتا ہے۔ وہ ایک پل کو اپنا سارا ڈر بھلا کر بولی، اور وہ رب لفظ پر ٹھہر گیا، ساکت ہو گیا۔ آنکھیں اس سیب پر جم سی گئی تھیں۔ اگر وہ پھل اس کو یہاں نہ ملتا تو، لیکن پھر اس کو نور کی بات یاد آئی کہ ڈھونڈنے سے تو رب بھی مل جاتا ہے۔ یہ تو صرف ایک پھل تھا۔ وہ گھنے جنگل میں تھے، وہ رات بھر جاگتے رہے، ایک دوسرے کا پہرا دیتے رہے۔ اس جنگل میں خاموشی کا سناٹا تھا، اور پھر وہ خاموشی سے خوفزدہ ہو کر بولا، کیا پاکستان میں بھی اس طرح کے جنگل ہیں؟ اپنے خیالوں سے نکل کر اس نے اس لڑکے کو دیکھا جو درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہاں جنگل ہیں، لیکن اتنے خوفناک نہیں۔ اچھا، لیکن خوفناک تو اب مجھے یہ بھی نہیں لگ رہا۔ وہ عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا، شاید اس لڑکی کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر میں پاکستان میں ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا، لیکن پاکستان میں تو نہ ہوتا۔ اور پھر اندھیرے میں بھی اس نے اس لڑکی کو بت بنتے دیکھا۔ میرا مطلب ہے، وہاں آپ اکیلی اس مصیبت کا سامنا کر رہی ہوتی۔
وہ خاموش رہی، الفاظ نہیں تھے۔ جنگل میں پھر خاموشی پھیل گئی۔ وہ دونوں اس وقت ہاسٹل کے کوریڈور میں کھڑے تھے۔ نور نہیں جانتی تھی کہ ابرام مسلمان نہیں ہے۔ ابرام نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ جنت حارث کو بتا رہی تھی، جبکہ حارث کو یہ بات پہلے سے پتہ تھی، لیکن وہ شرمندہ ہوا۔ وہ دراصل کیا ابرام نور کو پسند کرتا تھا؟ جنت نے حارث کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ وہ کن لوگوں پہ بھروسہ کر بیٹھی تھی؟ اللہ، نور نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ وہ اب رونے لگ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا، پھر چلا گیا۔ حارث کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو کہنے کے لیے، اور عین اسی وقت اس کے موبائل کی بیل بجی۔ وہ دونوں اب بھی جاگ رہے تھے۔ ابرام بار بار آس پاس دیکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس جنگل میں صرف وہ دونوں اکیلے نہیں تھے، کیونکہ جنگل تو جانوروں کا گھر تھا۔ اور پھر اسی وقت آسمان میں بادل گرجنے لگے۔ بارش ہونے والی ہے۔ ہاں، شاید۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ وہ ایک بار پھر پریشان ہونے لگ گئی۔ آپ یہیں پر رہیں، میں دیکھتا ہوں، شاید کچھ آس پاس جگہ مل جائے۔ وہ اٹھا اور آس پاس دیکھنے لگا، پھر قدم رک گئے۔ اندھیرے میں نور کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا وہ لڑکی رونے والی ہو گئی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز کہیں نہ جائیں۔ اور پھر وہیں رک گیا۔ آسمان میں بجلی چمک رہی تھی، کچھ دیر میں بادل برسنے کو تھے۔ وہ اس کے پاس وہیں بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں، صبح ہوتے ہی ہم کوئی جگہ ڈھونڈ لیں گے، وہ اس کو دلاسا دے رہا تھا۔ اور اسی لمحے بارش کی پہلی بوند اس لڑکے کی پلک پر پڑی، اور پھر بارش تیز ہونے لگی۔ صبح ہونے میں ابھی بہت وقت تھا، اور پھر وہ دونوں بارش میں بھیگنے لگے۔ بارش کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں رات کا اختتام ہونے والا تھا۔ وقت نے ان دونوں پر شدید قہر ڈھایا تھا، اور قدرت ان دونوں کی پہرے دار تھی، امتحان دیتے ان دونوں لوگوں کی۔ اور پھر ابرام نے بے ساختہ اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی، شاید اس کو بخار ہو رہا تھا۔ ماں نور، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ یہ دونوں بھیگ چکے تھے، اور اب بارش تقریباً تھم گئی تھی۔ نور، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا، لیکن وہ لڑکی خاموش رہی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو ہلانا چاہا، اور پھر اپنا ہاتھ روک دیا۔ اس لڑکی کی آنکھیں اس کی حالت بیان کر رہی تھیں۔ ہاں، اسے تیز بخار نے آ گھیرا تھا۔ اور پھر وہ بے بس سا اس کو دیکھتا رہا۔ آپ یہیں رہیں، میں آتا ہوں، وہ اس کو کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اور اس لمحے ابرام سکندر کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس چیز کی تلاش میں جا رہا ہے، اور وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ اس کے لیے کھانے کی تلاش میں تھا، اور کسی ایسی جگہ کی تلاش میں جہاں وہ پناہ لے سکتے ہیں۔ وہ لڑکی آخر اس کی تھی کون؟ وہ جنگل چیخیں مار مار کر اس سے یہ سوال پوچھ رہا تھا، مگر بنا کوئی جواب دیے وہ اس کیچڑ والی زمین پر سنبھل کر پاؤں رکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ نور اور ابرام استنبول میں نہیں ہیں۔ انہیں یہاں سے ایک پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے نکالا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا۔
تو وہ گاڑی ان دونوں کو کہاں پر لے گئی ہے؟ جنت نے سوال کیا۔ انطالیہ میں۔ تو مطلب وہ لوگ انطالیہ میں ہیں؟ نہیں جنت، وہ دراصل حارث کے لب خشک ہو رہے تھے۔ وہ گاڑی انطالیہ میں ملی تھی، وہ بھی آگ سے بھسم ہوئی۔ اور یہ بات سننی ہی تھی کہ جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا وہ لوگ مر گئے؟ عنایا ان سب باتوں میں اب بیچ میں بولی تھی، جو مسلسل کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، جیسے وہ دونوں ابھی نظر آ جائیں گے۔ اور پھر حارث بے بس سا ہو کر وہاں سے چلا گیا اور جنت ابھی تک حیران پریشان کھڑی تھی۔ نور روز اس کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھتی تھی نا جنت؟ فجر کے وقت جب اسے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہوتا تھا، وہ یہاں آ کر بیٹھ جاتی تھی، اس کو دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھتی تھی نا وہ؟ جنت، نور اپنے اور اللہ کے درمیان میں ابرام سکندر کو لے آئی تھی۔ اب عنایا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور جنت اس کو سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنی سب سے اچھی دوست کو کھو دیا تھا، جیسے شاید وہ کبھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنی شرٹ کے بازو کو وہ کوہنیوں تک چڑھائے ان ٹوٹی ہوئی چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے گھنے بال اس کے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے اور وہ بار بار نور کو دیکھ رہا تھا، جو درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بے ہوش پڑی تھی۔ اور پھر بہت دیر کی کوشش کے بعد وہ آگ جلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر وہ اس کی طرف آیا۔ اس لڑکی کا چہرہ بخار سے سرخ ہو رہا تھا، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، البتہ حجاب ابھی تک سر پر درست تھا، بس میلا ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ابرام کے دل میں کھچاؤ پڑا تھا اور پھر بے ساختہ وہ پیچھے کو ہٹا۔ نور، اٹھ جائیں ماں نور! اس لڑکی نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ وہ جیسے ہوش میں آ رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ آنکھیں کھولے آگ کو گھور رہی تھی۔ اور پھر اس نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو دھوئیں کو روک رہا تھا اس کے چہرے پر پڑنے سے، اور خود اس دھوئیں سے ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ دھواں اس کے حلق میں گیا اور پھر وہ کھانسنے لگا، اور اسی دوران اس کی نظر نور پر پڑی۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ لڑکی خاموش رہی۔ اس نے پھر کوئی پھل اس کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی اس پھل کو کھانے لگی اور ابرام بھی اپنے حصے کا پھل کھانے لگا۔ وہ اپنے حصے کا کھانا ختم کر چکی تھی اور ابرام نے اپنے حصے کا پھل اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ جانتا تھا، اس نے طلبگار بن کر اس کو پکارا تھا۔ وہ لہجوں کو سمجھتا تھا۔ اگر ہم زندہ رہ گئے اور یہاں سے بچ کر نکل گئے تو؟ وہ اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی، اور پھر ابرام کو خیال آیا کہ وہ کسی اور چیز کی طلبگار تھی، نہ کہ اس پھل کی۔ ابرام نے اپنا پھل والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو کیا نور؟ تو وہ اپنے بات کرنے کے لیے جھجک رہی تھی۔ جی میں سن رہا ہوں، آپ کہیں۔ اور پھر اس لڑکی نے گہرا سانس لیا، سر اٹھا کر ابرام سکندر کی طرف دیکھا۔ تو کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ اور ابرام کی سانس وہیں پر تھم گئی۔ میں کچھ دن میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ اگر ناول پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دینا اور پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، بیچ میں جو غلطیاں ہوئی ہوں اور اگر میں اٹکی وٹکی ہوں تو اس کو بھی اگنور کرنا۔
کیونکہ میری کوشش تھی جلدی جلدی وائس اوور دے دوں، لیکن پیچھے سے وہ پتہ نہیں ڈرلنگ مشین کی آواز آ رہی تھی بار بار، پھر مجھے اپنی ناول کو بیچ میں اسٹاپ کرنا پڑتا تھا، اور اسی لیے اتنا ٹائم بھی لگ گیا مجھے وائس اوور دینے کے لیے۔ میں بس ابھی پوسٹ کرتی ہوں اس کو، اور میرے خیال سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو دوسری ناول ہے لگانے کے جو میں ناول ابھی کچھ دیر میں میرے بھائی والی جو ناول ہے، جب میں وہ پوسٹ کروں گی تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ پڑھیں گے، اگنور نہیں ماریں گے، ہے نا۔